فرمایا کہ ان سے عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر جہاں پر قرآن مجید جیسی نعمت کا ذکر ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نصیحت آئی ہے یعنی قرآن مجید، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے سینوں کی بیماریوں کے لیے، جو دل کے اندر وسوسے، شک و شبہات، اور بلکہ انسان کا جو جسم اور انسان کی روح دونوں ہی جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی شفا جو ہے قرآن مجید کے اندر ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے آپ بطور دم اس کو پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے، صحابہ کرام نے اسے پڑھا تو انسانی جسم کی جو بیماریاں ہیں اس کی شفا بھی، اور انسان کے اندر جسم کے اندر جو روح ہے اس کی شفا بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ وشفاء لما فی الصدور وہدی، اور یہ کہ ہدایت ہے، ورحمہ، اور یہ کہ یہ رحمت ہے قرآن مجید للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ اور اسی کے بعد جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کے اس انعام اور احسان کے ساتھ جو ہے ہمیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، جو لوگ جمع کر رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا اور اسے ہدایت حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے اس میں دنیا کی بھی بہتری ہے اور اس میں آخرت کی بھی بہتری ہے۔ آج بھی اس دنیا کے اندر جہاں پر ہم رہتے ہیں اس میں سب سے زیادہ عزت اور احترام والا ہم سب جانتے ہیں کہ وہ امام کعبہ ہے یا مسجد نبوی کا امام ہے، یا وہ ہے جو بہت زیادہ قرآن مجید کا ماہر ہے، پڑھنے میں اور سمجھنے میں جو سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے زیادہ عزت دی ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کہ من غیر ھذا او بدلوا، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلوا، کہ ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کرتے جب تک آپ یا تو یہ قرآن بدل دیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے کر آئیں یا اسے بدل دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجیے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا پیغام ہے، اسے میں اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتا۔ کسی بھی آیت کو بدلنا، کسی بھی آیت کو چھپا لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار نہیں تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اسے بیان نہ فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اسے بھی لوگوں کو بتایا، اور وہ قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ اسے پہنچا دیں۔ اور یاد رہے یہاں پر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ وحی جو ہے اللہ کا پیغام، اس کی دو صورتیں ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی قرآن مجید ہے اور ایک وحی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، اور جیسا کہ ہم حدیث قدسی پڑھتے ہیں، یعنی کہ وہ احادیث جو اللہ تعالیٰ کی طرف جس کی نسبت ہوتی ہے، جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ احادیث جو ہے وہ الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لیکن معانی اور مفہوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ دونوں وحی ہیں،
کوئی بھی حدیث، کوئی بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کہی، بلکہ جو حکم ہوا وہی آگے فرما دیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، اس کے بہت سارے دلائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہا کرتے تھے اللہ کی مرضی کے مطابق کہتے، اور جو اللہ تعالیٰ فرماتا آپ آگے پہنچاتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو میں نے بھی اسی چیز کو حلال اور حرام بتایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل کیا ہے، اور وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آئے اور کچھ لوگ یہ کہیں کہ جو قرآن کے اندر ہے وہی سب کچھ ہے، بس یہ حدیث تو بات کی بات ہے۔ جیسا کہ منکرین حدیث کا ایک گروہ ہے جو احادیث کا انکار کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ حدیثیں تو بہت بعد میں لکھی گئی، اس کی تو کوئی تصدیق نہیں ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے بس وہی کافی ہے۔ لیکن جب قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ قرآن مجید کو صحیح سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ نماز کیسے پڑھتے ہوں گے؟ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ حج کیسے کریں گے؟ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں حلال کے حرام کے، اس کے اوپر کیسے عمل کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ تکیے لگا کر بیٹھ جائے تو بولے گا کہ جو قرآن مجید کے اندر ہے بس وہی سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی صحابہ کرام احادیث کو لکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جیسے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں اس وقت جو موجود تھے صحابہ کرام، ان میں سے ایک صحابی یمن سے آئے تھے اور ان کی کنیت تھی ابو شاد، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ ختم ہو گیا، وہ صحابی کہنے لگے جو یمن سے آئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ اگر مجھے لکھ کے دے دیا جائے تو میں یمن کے اندر بھی اسے دے دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اکتبوا لأبی شاد، کہ یہ خطبہ جو ہے یہ ابو شاد کے لیے لکھ دو۔ اسی طرح جو احادیث ہیں وہ صحابہ کرام نے لکھی، اور اللہ کا شکر ہے دین محفوظ ہے۔ آج اسی صورت میں آج ہم وہی نماز پڑھتے ہیں جو نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے پڑھی، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، دین جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے وہ محفوظ ہے۔ قرآن مجید بھی محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محفوظ لکھی گئی اور وہ بھی قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد جو سورہ ہود ہے اس میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے اقوام کا ذکر ہے، وہیں پر نوح علیہ السلام اور اس واقعے کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ جب نوح علیہ السلام باوجود 950 سال تبلیغ کے، ان کے جو سال تھے 950 سال تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ 50 کم 1000 سال اپنی قوم میں رہے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن سوائے چند کے کوئی نہیں مانا۔ ان کی عمر جو تھی نوح علیہ السلام کی، وہ تو کہتے ہیں کہ 1050 سال تھی، اور اسی طرح نوح علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں جو بعد میں انبیاء تھے، بعض کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمریں جو تھی وہ 1400 سال، 1500 سال، 1600 سال تھی۔ تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کشتی بنانے کا، بہت بڑی انہوں نے کشتی بنائی، اور جب وہ لوگ وہاں سے گزرتے کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کشتی جو ہے یہ پانی کا جہاز تم کہاں پر چلاؤ گے، یہاں تو نہ سمندر ہے نہ دریا ہے، مذاق کیا کرتے تھے۔
لیکن ایک وقت ایسا آنے والا تھا کہ ایسا پانی آیا، آسمان سے بھی برسا، بادلوں نے برسایا، زمین سے بھی پانی نکلا کہ پوری دنیا کے اندر پانی پانی ہو گیا۔ اور نوح علیہ السلام کی بات جن لوگوں نے تسلیم نہیں کی، ان میں جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے اس نے بھی بات نہیں مانی، اور جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ، تم ایمان لے آؤ، میری بات مان لو، ایک اللہ کی بات مان لو، ایمان لے آؤ اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اس نے کہا کہ سآوی، سورہ ہود کے اندر ہے، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ایک بہت بڑے پہاڑ اس کی چوٹی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں وہاں پہ چڑھ جاؤں گا اور مجھے پانی کچھ بھی نہیں کرے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا لا عاصم اليوم الا من رحم، آج کوئی بھی نہیں بچے گا، پہاڑ جتنا مرضی اونچا کیوں نہ ہو، اللہ کا حکم ہے، آج کوئی بھی نہیں بچے گا الا من رحم، سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا۔ لیکن اس نے بات نہیں مانی، اور جب فأخذهم الطوفان، طوفان آیا، پانی کی لہریں بڑی بڑی کالجبال، اسی صورت میں ذکر ہے کہ لہریں اتنی بڑی کالجبال، ونادى نوح ربه، تو جب بہت بڑی لہر آئی، بڑی بڑی لہریں آئیں اور سب ڈوب گئے اور بیٹا بھی ڈوبنے لگا، تو اب باپ کا دل جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے اور جو ہے پسج گیا، اور نوح علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، اس کو بچا لے، سفارش کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح یہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے، اس کے عمل صالح نہیں ہے، یہ اس نے تمہاری بات ہی نہیں مانی، اس نے اللہ کی نہیں مانی، دعوت کو قبول نہیں کیا، لہذا اس کے لیے اب دعا نہ کرنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کے لیے دعا نہ کرنا، اور نوح علیہ السلام کے سامنے وہ بیٹا جو ہے وہیں پر ڈبکیاں مار کر وہ بھی انہی لوگوں میں جو لوگ عذاب میں مبتلا ہوئے وہ بھی مبتلا ہو گیا۔ تو کسی کی بھی کوئی خاندان ہو، کوئی بڑا خاندان، چھوٹا خاندان ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ من بطأ به عمله لم يسبق به نسبه، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا تو اس کا حسب اسے آگے نہیں لے کے جائے گا، کہ میں سید ہوں، کہ میں سردار ہوں، میں چودھری ہوں، میں بڑے خاندان کا ہوں اور میرا تعلق جو ہے سید گھرانے سے ہے، میں بچ جاؤں گا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے گا، عمل نہیں کرے گا، اس کا حسب بھی اس کو آگے نہیں لے کے جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اور بھی اس قسم کی اور آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اقوام کے اوپر عذاب ہے ان کا ذکر ہے، اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَطَرَفَيِ النَّهَارِ، ایک آیت مبارکہ ہے، اس کی شرح جو ہے اس کی بات انشاءاللہ کل کریں گے، اور سورہ یوسف کے اوپر بھی کل بات ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔